اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کا راستہ چینل سے پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم موجود ہیں ضلع قصور کے بڑے مشہور شہر کھڈیاں خاص میں، اور ہمارے یہاں پر بڑے ہی پیارے دوست اور بھائی، ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی تحصیل کے ناظم اعلیٰ اور جامعہ حدیقۃ الاسلام للبنات کے مدیر اعظم، ہمارے بڑے ہی جانے پہچانے اور بڑے دل والے، بڑے جگرے والے، بڑی خوبصورت آواز والے جناب شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید سلفی صاحب کے پاس ہم موجود ہیں۔ آج کے ہمارے خوبصورت مہمان ہیں۔ آج ہم ان کی خدمت میں موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کی تبلیغی اور تنظیمی سرگرمیوں کے بارے میں، اور ایسے ہی ان کی ذاتی زندگی کے کچھ اور گوشے جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ کھولیں گے۔ امید واسق ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے کافی ساری چیزیں حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلفی صاحب، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ اصل آپ کا علاقہ کون سا ہے اور کہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ جی میرا جو آبائی گاؤں ہے وہ ہے جنگا سنگھ والا، آج کل مجاہد آباد کے نام سے وہ موصوف ہے، مشہور ہے۔ یہ منڈی عثمان والا کے تھوڑا سا آگے کی تقریباً 5-6 کلومیٹر، اور پرائمری تک میں نے وہاں پہ اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ منڈی عثمان والا جو کھڈیاں خاص جی کے ساتھ ہی ہے؟ جی جی کھڈیاں خاص سے تھوڑا سا تقریباً کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس سے آگے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ ہمارا دیہات جو گاؤں ہے مجاہد آباد۔ یہ جو ہماری جماعت کے ایک بڑے مشہور عالم ہیں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی، کیا ان کا بھی اسی گاؤں سے تعلق ہے؟ نہیں، اچھا ان کے شاگرد ہیں وہاں پہ اچھا اچھا، مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جماعت کے مشہور و معروف خطیب تھے، وہ میرے چچا جان بھی ہیں اور وہ اس گاؤں کے ہیں۔ اچھا، اور ماشاء مولانا اللہ۔ عبدالرؤف اظہر صاحب، جی جی، یہ دو بہت بڑی شخصیات ہیں ہمارے گاؤں کی، جو مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب کے پاس پڑھی ہیں۔ بخاری تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے فراغت حاصل کی ہے، اور اب تو 20 طالب علم ہیں جو ان سے پڑھ چکے ہیں، ماشاء اللہ اور ماشاء سالانہ اللہ۔ ان کا ایک جمعہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے۔ بہرحال انہی کی نسبت سے یہ مجاہد آباد میں مشہور ہوا ہے۔ اچھا، مجاہد نسبت انہیں آباد کی ہے۔ مجاہد آباد نام رکھنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے میں تھا جو مجاہدین کے ساتھ گیا تھا، اور اس کے بعد ایک میرا بھائی تھا ارشد، وہ ملک برادری کا تھا، اور پھر وہ نکلا اور وہ شہید ہو گیا اس کے جنازے پر، اور اس کے بعد پھر کافی سارے لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی، اس لیے اس کا نام پھر مجاہد آباد رکھا۔ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب نے اس کا نام مجاہد آباد رکھا۔ ماشاء اللہ۔ آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتانے لگے۔ مدرسے کی یا اسکول کی؟ اسکول کی۔ اسکول کی میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے نا وہ پرائمری تک وہاں پہ جو ہے حاصل کی ہے، جنگا سنگھ والا میں، مجاہد آباد جو اب مشہور ہے وہاں پہ کی ہے، اور اس کے بعد پھر میں دینی تعلیم کے لیے چلا گیا۔ اچھا، جو ٹوٹل آپ کی تعلیم ہے، اسپیشلی جو آپ کی دینی تعلیم ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی جو میری دینی تعلیم ہے اس کا بہت چھوٹی عمر میں سفر کا شروع کیا میں نے، تقریباً میری عمر 8 سے 9 سال کے قریب تھی، تو میں مولانا محمد یعقوب صاحب جو منڈی عثمان والا روڈے گاؤں ہے وہاں پہ میرے ابو جان مجھے چھوڑ کر گئے، تو وہاں پہ ہم پڑھتے رہے، لیکن میں چھوٹا تھا، طالب علم بڑے تھے، تو بس میرا ایک دوست تھا، میں نے اور اس نے مل کر پروگرام بنا لیا، اور ہم یہاں سے بھاگ گئے تعلیم کے سلسلے میں، مدرسے سے مسجد سے بھاگ گئے، ہمارے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، بس ہم نے ادھار پکڑ شکڑ کر 150 روپیہ لیا اور ہم بہاولپور چلے گئے۔ وہاں منڈی جسمان جامعہ عثمان بن عفان، یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو آپ کو سننے میں شاید مزہ آئے۔ وہ جو میرے ساتھ تھا نا، اس کا بھائی تھا جسمان منڈی میں ایک مرغی خانے میں کام کرتا تھا، تو ہمارے پاس جو کرایہ تھا وہ پیسے جو تھے وہ کرائے میں لگ گئے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، تو اب ہم اس کو تلاش کرنے کے نکلے، اس کو بھی نہیں پتہ تھا وہ کہاں پہ رہتا ہے اور ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، اب اس کو تلاش کر رہے ہیں،
جو بندہ میرے تو سے پوچھتا بھائی عبد الطیف کدھر ہے؟ ادھر مرغی خانے میں کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ادھر کچھ سینکڑوں کے حساب سے مرغی خانے ہیں, پتہ نہیں کون سا عبد الطیف ہے. بر ہم تلاش کرتے کرتے یزمان شہر سے نکلے تو گرمی کی شدت تھی, تو ہم ایک نلکے پر پہنچے جو جس کو ہینڈ پمپ بولتے ہیں. وہاں پہ لوگ ادھر نا چولستان کا علاقہ پڑ جاتا ہے, یہ یزمان والا سے بالکل تقریباً 35-40 کلومیٹر آگے چولستان کا شروع علاقہ ہو جاتا ہے. یہی چولستان جس میں آج کل قحط پڑا ہوا ہے. جی جی یہی چولستان, یہی چولستان. یہ جو آپ نے تصویریں دیکھی ہے نا وہ اونٹوں کی بھیڑ بکریوں کی, اس میں بہت ساری تصویریں جو ہے نا وہ ادھر کی ہیں, یزمان منڈی کے تھوڑا سا آگے تقریباً 35 کلومیٹر کے آگے. تو وہ ہینڈ پمپ جو تھا وہاں سے عورتیں مرد بچے پانی بھر رہے تھے, ہم بھی وہاں پانی پینے کے لیے گئے اور وہاں ہمیں عبد الطیف مل گیا اسی جگہ پہ. اسی جگہ پہ پانی بھرنے کے لیے آیا. اور جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے ہماری پٹائی کرنا شروع کر دی. تم کہاں سے آ گئے بھائی؟ ہم نے کہا ہم پنجابی میں ناسک آئے ہیں. کس واسطے آئے جی؟ پڑھنے واسطے آئے ہیں. چلو اب اپنے گھر لے گیا, کھانا شانا کھلایا. مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا. وہ جامع عثمان بن عفان منڈی یزمان والا پروفیسر منیر احمد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث بھاولپور, ان کا وہ مدرسہ تھا, وہاں پہ چلے گئے. اس نے اپنے بھائی کو داخل کروا دیا اور مجھے داخل نہیں کروایا. اچھا. کہنے لگا اس کا میں باہر نہیں اٹھا سکتا, اس کے امی ابو جو ہیں وہ بہت سخت ہیں, وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے. بھائی تجھے میں نہیں داخل کروا سکتا. اپنے بھائی کو داخل کروا دیا اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اب مغرب کی نماز کا وقت تھا تو میں وضو بنایا اور مسجد میں چلا گیا. ہمارے بڑے مربی مکرم بہت ہی زیادہ رحم دل استاد جو تھے قاری ارشاد صاحب, وہ وہاں پہ اذان کے لیے آئے. تو میں نے کہا جی اجازت ہو تو اذان میں پڑھوں. اب میری عمر تقریباً 9.25 سال کے قریب ہوگی, بس 9 سال سے کم تھی, 8 سال سے زیادہ تھی. چھوٹی عمر تھی, جذبہ تھا, بس اللہ کی طرف سے تھا. تو میں نے اذان پڑھی. تو اذان پڑھتے 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 جو اذان وہ لوگ تھے کافی سارے مسجد میں اہل محلہ جمع ہو گئے. یہ اتنی چھوٹی سی آواز اور بڑی پیاری سی آواز, بہرحال جو بھی انہوں نے محسوس کیا. نماز کے بعد قاری شاہ صاحب نے مجھے بلا لیا. بھئی او کاکا کتھا رہنا بے؟ وہ سریکی تھے. میں کہا جی میں پنجابی تھا, مجھے سریکی کا پتہ نہیں تھا. میں نے کہا جی اسی قصوروں آئے ہیں خیر نال. میں کہا جی میں تے شبیر نس کے آئے ہیں, عبد الطیف نال دا بھرا جڑا ہے وہ داخل کروا لیا, میں نے داخل کرانا, میں پڑھنا چاہنا, حفظ کرنا چاہنا, عالم بننا چاہنا. تو میرے جو مشفق استاد تھے وہ میری طرف دیکھ رہے تھے. آپ کو کچھ آتا ہے؟ میں نے کہا جی آتا ہے. تو آخری جو صورتیں تھیں وہ میں نے اپنے تایا جان سے یاد کی ہوئی تھی, تو میں نے وہ سنا دی. تم نے مجھے نا تھپکی دی, گلے لگایا اور کلاس میں بٹھا لیا. پھر آنند فانند شیخ محترم پروفیسر صاحب, آپ ہمارے بہت بڑے پیارے بھائی ہیں, بہت مشفق ہیں, ہمارے قائد بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں. تو یقین جانے وہ ایک منظر تھا. میں چھوٹا تھا, گھر سے بھاگا ہوا تھا, ایک جو جوڑا تھا کپڑوں کا وہ سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا, ایک سوٹ میرے پاس تھا. تو اب میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. اچھا تو سلفی صاحب, یہ آگے جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑی مشہور بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ڈھونڈنے نکلے تو خدا بھی مل جاتا ہے. ویسے خدا کے لیے تو اتنی سٹرگل نہیں کرنا پڑتی, خدا تعالیٰ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن لوگوں میں مشہور ہے. لیکن آج سلفی صاحب کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ اگر ڈھونڈنے نکلے تو بندہ بھی مل جاتا ہے, جس طرح کہ انہوں نے وہ عبد اللطیف صاحب کو تلاش کر لیا. دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا باقی آپ کی گفتگو سے پہلے, 9 سال کی عمر یا 8.5 سال کی عمر اور دین کے لیے اتنی تڑپ اور اتنا جذبہ, یہ کہاں سے آیا؟ یہ اس میں جو تو وہ کریڈٹ وہ مولانا محمد شریف صاحب آبادی کو جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس لیے وہ ہمارے چچا جان تھے, خاندان سے تھے, وہ ہمارے علاقے میں جب آتے تھے قریب قریب کے, وہ خرمیاں ٹھاڑ, نجابت, ہستے والا, کوٹ سندر سنگھ, وہ رنگے والا, وہ ساندہ, وہ جہاں کچھ قریب آتے تھے نا تو رات ہمارے پاس ٹھہرتے تھے. تو ہم ان کی کیسٹیں سنتے تھے. ابو, تایا جان, دادا جان اور دیگر لوگ جاتے تھے ٹرالوں میں بیٹھ کے, بڑی بڑی دور سے لوگ جاتے تھے اس وقت. بس میں نے یہ شوق پیدا کیا, اور میری امی نے اصل میں نا بچپن سے تربیت کی ہے میری امی جان نے. تو میں بھی مولوی شریف بننے نکلا تھا کہ مولوی شریف جیسا بس میں نے مولوی بننا ہے, اس لیے اسی شوق میں نکلا تھا. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بس پھر میں نے وہاں پہ حفظ شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے میں نے تقریباً 7.5-8 ماہ میں قرآن حفظ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ. پھر بس وہاں سے آگے زندگی کا جو آغاز ہوا ہے وہ بھی عجیب ہوا. تو حفظ کرنے کے بعد پھر میں تقریباً حفظ کر کے میں گھر آیا ہوں, وہاں اچھا ماشاء بھاگا اللہ. اور
اور حفظ کر کے گھر آیا ہوں. لیکن گھر والے نہیں آپ تک ہاں پہنچے؟ وہ پہنچے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے وہ روتی تھی ماں، اس وقت ٹیلی فون نہیں تھے، موبائل فون نہیں تھے، تو ادھر ساتھ ہی 5 چکا 4 چکا 90 91 وہاں پہ ہمارے رشتے دار ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ جذبان میں بھی ہماری، وہ پھر عبداللطیف کی وجہ سے وہ پیچھے پتہ چل گیا ابھی پریشان نہیں ہونا، یہ عبدالرشید اور شبیر میرے پاس ہیں. تو میرے دادا جان کیا، انہوں نے کہا چلے بھائی، میں نے کہا میں نہیں جانا. تایا جان کیا، انہوں نے کہا چلے بھی، میں نے کہا میں نہیں جانا. ابو نہیں گیا میرا، ابو میرے پیچھے نہیں، کہا آپ پہ پڑھ پڑھ کیا ہو جائے گا. تو میں پڑھ کے پھر اللہ کی توفیق سے گھر آیا ہوں، وہ بھی ڈرتے ڈرتے. تو اس کے بعد پھر میں یزبان منڈی میں چلا گیا، وہاں میں نے تعلیمی ابتدائی جو کلاس اولا ہے اس کا آغاز کیا. نہیں، آپ جب پہلی دفعہ گھر سے نکلے جی جی تو حفظ کر کے ہی واپس آئے؟ جی، حفظ کر کے گھر واپس آیا. ناظرین کرام، یہ دیکھیے، یہ شوق کی بات ہے، اور اس سے بڑی بات میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر صرف 8.5 سال ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، دین کا جذبہ لے کے نکلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سچی لگن والوں کو کتنا نواز دیتے ہیں. پھر اللہ کا کرم کیسا ہوا کہ ایک تو تھوڑی مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد پہلی دفعہ جب گھر واپس آئے ماشاءاللہ تو قرآن پاک حفظ کیا ہوگا. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے اس طرح گھر سے اگر کبھی نکل بھی جائیں لیکن واپس پلٹتے ہیں تو وہ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں. یقیناً اس میں ان کے والدین کی تربیت، ان کے خاندان کے مولانا شریف رحمۃ اللہ، شریف الہآبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو واعظ تھا، ان کی جو تبلیغ تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی جو تڑپ تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قرآن پاک کے حافظ بن کے گھر میں لوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح اپنے قرآن سے جوڑ دے. جی سلفی صاحب، اس کے بعد جو آگے جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں یا دینی تعلیم کا جو باقی سلسلہ ہے. بس وہ پھر میں وہاں سے ایک مجھے ساتھی مل گیا، تو مرید کے میں پڑھنے کے لیے آیا. تو مرید کے میں میرے چاچو تھے مولانا شریف صاحب الہ آبادی کے چھوٹے بھائی. بس انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا اور جامعہ محمدیہ میں ایک دوست کے پاس بھیجا. اصل میں بھیجا انہوں نے مجھے مرکز ام القرآن میں، وہ نگار سینا کے ساتھ ایک روڈ تھا، طیبہ روڈ اس کہتے ہیں، وہاں مرکز ام القرآن تھا، وہاں بھیجا. اس کو خط لکھ دیا اور فون بھی کر دیا کہ مجھے رکا دے دیا کہ یہ اس کو دے دینا، اور اسے وہ پی ٹی چل کا فون بھی کر دیا کہ میرا بھتیجا آ رہا ہے، اس کو جامعہ محمدیہ میں داخل کروا دو. تو پھر میں نے جامعہ محمدیہ میں مکمل تعلیم حاصل کی الحمدللہ. گجرانوالہ جامعہ محمدیہ. ہمارے جو شیخ تھے شیخ الحدیث وہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. جی اس کے بعد جب آپ درس نظامی مکمل کر لیتے ہیں تو جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی کوئی 17 یا 18 سال عمر ہوگی جب آپ کا درس نظامی مکمل ہو گیا تھا. آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھے اور درس نظامی بھی مکمل کر لیا. تو یہ بتائیے کہ اس کے بعد جو آپ نے یہ تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے اور یا تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، جی جی اس میں کوئی گیپ آیا یا فوری طور پہ آپ اس راستے پہ نکل گئے؟ دوران تعلیمی دوران تک میں نے دورہ صفا کیا. تو دورہ صفا کے ساتھ ساتھ اور بھی دورہ جات کیے. تو مجھے تعلیم کے ساتھ ہی تبلیغ کا شوق، تبلیغ کے ساتھ ہی اور بھی شوق تھے. تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم بس گیپ نہیں آیا، پڑھائی کے ساتھ ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا. پھر شادی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تدریس کا کام بھی شروع ہو گیا. آپ کی شادی کے بارے میں کچھ پوچھنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کو تبلیغ اور جہاد کا اکٹھا شوق ہے، جی جی یہ بھی ایک یونیک بات ہے. عام طور پہ لوگ یا جہاد کی طرف نکل جاتے ہیں یا پھر تبلیغ کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ جہاد بھی کیا ہے، آپ آگے میرا خیال ہے کشمیر وادی میں بھی گئے ہیں اور وہاں بھی آپ نے جہاد کیا ہے. وہاں کی کوئی داستان ہمیں سنائیں. بس اس کو چھوڑ ہی دیں، اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں پہ کام کیا اللہ کی توفیق سے. زخمی بھی ہوا ہوں تو واپس آ گیا تھا پاکستان. ناظرین کرام، ہمارے علماء کرام کے بارے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ماتڑ سے لوگ ہوتے ہیں اور غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، کسی سینس میں اچھی بات ہے کہ انتہائی شریف لوگ ہی ہوتے ہیں. میں نے پاکستان میں الحمدللہ پورے پاکستان کے علماء سے رابطہ بھی ہے، جانتا بھی ہوں. میں نے دیکھا کہ ڈاڈے مولوی بہت کم ہیں. ڈاڈے مولوی سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید سلفی صاحب جو آج ہمارے مہمان ہیں، یہ الحمدللہ ڈاڈے مولوی ہیں
اور اچھی خاصی انہوں نے فائٹس بھی کی ہیں، اچھے خاصے انہوں نے مقدمے کیس بھی لڑے ہیں، اور جس طرح ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گج وج کے انہوں نے تبلیغ کی ہے اور اللہ کے دین کا کام کیا ہے، لیکن بڑی خودداری سے کام کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے کام کیا. تو ایک تو مجھے یہ بات آپ سے شیئر کرنا تھی، اور دوسری بڑی اہم بات جو میں نے عام لوگوں میں کم دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ میزبان بہت اچھے ہیں، اور یہ کم لوگوں کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے، یہ صفت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں میں کہ کھانا پکانا کم لوگوں کو آتا ہے اور کھانا کھلانا تو بہت کم لوگوں کو آتا ہے. لوگ کھانا پکا بھی لیتے اچھا، لیکن کھلانے کا طریقہ نہیں ہوتا. پاس بیٹھنا جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میزبان کو اپنائیت دینا، اور پھر بغیر کچھ تکلف کے اس کی خدمت میں سب کچھ پیش کرنا. آج بھی ہم فیملی سمیت ان کے گھر آئے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ان کی میزبانی سے ہم لطف اندوز ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو سلامت رکھے. آمین۔ اور تیسری بات جو مجھے بہت اچھی لگی اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس کے بارے میں ہم سلفی صاحب سے پوچھیں گے، وہ یہ کہ ہمارے جو تبلیغ کے لوگ ہیں عام طور پر مبلغین، وہ پھر تبلیغ کی طرف نکل جاتے ہیں، تدریس سے یعنی پڑھنے پڑھانے سے کٹ جاتے ہیں. لیکن سلفی صاحب کا ماشاءاللہ سے کمال اور ان پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ یہ عرصہ دراز سے تعلیم بھی دے رہے ہیں بچوں کو، اور بچیوں کا ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے، جامعہ حدیقۃ البنات للاسلام، یہاں کھڑیا خاص جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اور یہ ماشاءاللہ سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ درس نظامی کے سلسلے میں آپ نے پڑھانا کب سے شروع کیا، کہاں کہاں پڑھایا، کیا کیا پڑھایا؟ جی میں نے یہ اپنے مدرسے میں شروع کیا، درمیان میں مختلف جگہ پہ میں کام کرتا رہا ہوں دعوت و تبلیغ کا. چکوال میں کیا ہے، لاہور کہانا 9 میں، مرکز قباء ایک ہے، وہاں پہ میں اب جمعہ پڑھا رہا ہوں. مرکز قباء میں شالیمار ٹاؤن کہانا 9 میں یہ مرکز قباء ہے. اس کے ابتدائی جو معاملات تھے وہ اللہ کے فضل سے ہم نے ہینڈل کیے ہیں، اور میں نے ہی اس کی تعمیر و تکمیل تو اللہ نے مکمل کروائی ہے ہم سے، تو وہ کام میں نے کیا ہے، میرے سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کے بعد پھر مختلف جگہ پہ جماعت کی طرف سے ڈیوٹی لگی، چکوال چلا گیا، پھر دنیا پور، بہاول نگر، اس سے پہلے بہاول پور جی، اور اکاڑا میں، اس طرح حویلی لکھا، کھانے وال، ملتان، مظفر گڑھ، مختلف علاقوں میں پورے جنوبی پنجاب میں اور پنجاب بھر میں، ملک بھر میں ڈیوٹی میں نے کی ہے جماعت کی طرف سے الحمدللہ. تو 2011 کے آخر میں میں نے فیصلہ کیا، اور میں نے نہیں کیا بلکہ میری امی نے فیصلہ کیا کہ بھئی آپ تھوڑا سا دین کا کام نا تبلیغ کے ساتھ ساتھ تدریس کا بھی کریں. تو میں چھٹی آیا ہوا تھا، تو جمعہ پڑھانے کے لیے نور پور گیا ہوں. تو وہاں سے جب میں واپس لوٹا تو اس مرکز میں یہ ایک سین تھا، وہاں پہ 4 پہ رکھتے نہیں، اور میرے بچوں کو لا کے بٹھا دیا. جب میں گھر گیا میں نے کہا بچے بھی نہیں، امی بھی نہیں ہے، پوچھا تو انہوں نے کہا مسجد میں آئے. تو یہاں پہ میں آیا ہوں. پھر تو میں نے کہا بس وہی اتنے بہ جا تو دین کا کام کر، اللہ انہیں بھر دے گا، رونقان لا دے گا. اس طرح میری امی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا تھا، اور میری امی جان نے دعائیں کر دی. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب آپ کو بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. تو یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میری والدہ محترمہ نے ایک یوں سمجھے کہ چٹیل میدان پہ لا کر مجھے بٹھا دیا اللہ. اور دعا کر دی. اس کے بعد نشہ کیسے چل رہا ہے مجھے نہیں پتا، اور آج تک نہیں مجھے پتا. آپ حیران ہوں گے. امی جان کہنے لگی یہ بھر جائے گا. جب اس نے ایسے اشارہ کہ نیچے والا بھر جائے گا تو نیچے والا بھر گیا. تو میں نے کہا امی جان آپ اوپر جانے کا ارادہ ہے، بلڈنگ بنانی ہے تو خرچے نہیں ہے. تو امی جان کہنے اور تینوں پتہ نہیں لگنا یہ کام سارے سیدھے ہو جان گے. تو اوپر 2 ہال بنا دیے ماشاءاللہ. جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، اوپر 2 ہال وہ ہم نے بنا دیے. وہ تقریباً 23-22 کی ہال ہے، وہ ہم نے بنا دیے. اوپر ہال جو بن گیا. تو میری امی کہنے لگی جب وہ مکمل ہوئے، کہنے اے بھی بھر جان گے، اگو نواں بندوبست کر. تو اللہ کی توفیق سے ایک ہی سال میں وہ بھی بھر گئے. ماشاءاللہ. تو پھر آگے کمرے بناتے گئے اللہ کی توفیق سے. اب تو ہم مرکز ہے ہمارا الحمدللہ. تو 2012 میں ہم نے 11 کے آخر میں یہ آغاز کیا، اور 12 سے اور اب تک الحمدللہ ہماری 7ویں میرا خیال ہے کلاس بخاری کی چل رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے. اور اس میں ایک بات کروں کہ وہ جو میری اہلیہ ہیں ماشاءاللہ، میری بیوی ہیں،
وہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے اس گاؤں میں محنت کر رہی ہیں. جب ہم اس گاؤں میں آئے تھے تو ہم اکیلے اہل حدیث تھے. اچھا. جب گاؤں میں آئے تھے ہم اکیلے اہل حدیث تھے. جب اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی تو بریلویوں نے اہل سنت والجماعت نے وہ بچے پڑھا رہی تھی اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور ان کی عورتیں ان کے مرد مسلح اسلحہ لے کر آئے تھے اور ہم نے کوئی زحمت نہیں کی. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے نا. پھر فائرنگ بھی ہوئی ہے, لائی بھی ہوئی ہے, پرچے بھی ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے. تو ہم اکیلے تھے ہم اہل حدیث جو تھے. اب اللہ کی توفیق سے پورے گاؤں میں 600 سے زیادہ گھر ہیں. بلکہ جو بریلوی مکتبہ فکر کا مولوی ہے حافظ حبیب اللہ اس کے گھر میں بھی جو اس کی بھتیجی ہیں وہ ہمارے سے پڑھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شاگرد نہیں ہیں. اب ہم دادا نانا استاد بن چکے ہیں اللہ کی ماشاء توفیق سے. تقریباً 2003 میں شادی ہوئی ہے. 2003 سے لے کر اب 2022 ہے تو تقریباً 19 سال بنتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم نے دین کا کام کیا ہے اور فی سبیل اللہ کیا ہے. نہ ہمیں کوئی ششبائی کا ہے, نہ عید کا ہے, نہ ماہانہ تنخواہ ہے, نہ سالانہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. ہم نے محنت کی ہے, خودداری کے ساتھ کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے اب ہمارے پاس 250 کے قریب تعداد ہے ماشاء اللہ اللہ کی ماشاء اللہ. توفیق سے. تو جن میں تقریباً 80-90 کے قریب بچیاں جو ہیں وہ بیرون ہیں, جن کی رہائش یہاں پہ ہے, جن کا لنگر پکتا ہے, کھانا پکتا ہے 3 ٹائم. اور دلچسپ بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ امی جان کی دعائیں تھیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے ابھی حال ہی کا تھا. میں نے آج تک پروفیسر صاحب کسی سے گندم نہیں مانگی. یہ میں آپ میرا انٹرویو شائع کر رہے ہیں, یہ یقیناً میڈیا پہ بھی جائے گا. آپ کو پورے ملک سے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ سلفی صاحب ایک توڑا لے کر کسی کو کہا ہو کہ بھیا یار ہمیں گندم دے. ہاں بچی کو کہا تو جو بچی اپنے آپ لے وہ تقریباً وہ 8-10 ہے. اس بار تو ہم نے خرید لی ہے, اللہ کی توفیق سے خریدی ہے, ہم نے خریدی ہے. تو چندہ بھی نہیں ہم مانگتے لوگوں سے, مسجدوں میں جا کر چندہ بھی نہیں مانگتے. آپ جاتے رہتے ہیں, آپ کو کسی نے اب تک بتایا کہ سلفی صاحب آئے تھے چندہ مانگنے کے لیے؟ نہیں آپ کو بھی ایسا کوئی کسی نے واقعہ نہیں ہوا. تو ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. تو 32 من گندم تھی ہمارے پاس پچھلے سال. تو وہ ہمارا تقریباً 26-25 من ایک ماہ کا خرچ ہے. تو 2-3 ماہ کے بعد وہ تقریباً نا امی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا گندم مک گئی ہے. تو امی کہ ایویں گھبرائی جانے. تو وہ ابو جان کو میں نے مخاطب کیا اور کدے تسی دعا کی میرے لیے, وہ کہتے سارے کام ٹھیک ہو جان گے. امی جان کہنے لگی اس طرح مجھے ہاتھ لگا کے پریشان نہ ہو, تیرے پڑھولیا جو دانے مکنے نہیں تے نوے آ جانے نے. تو پروفیسر صاحب بس میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا اور میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی, میری بیوی بھی تھی, میرے بچے بھی تھے. یقین جانے پورا سال بچوں نے 3 ٹائم کھانا کھایا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہاں سے آ رہا ہے. ماشاء اللہ. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہاں سے لنگر آ رہا ہے. تو جب نئی گندم ہم نے خریدی ہے تو ہم ڈالنے کے لیے گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ 6 من گندم پرانی نکل آئی ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے جو آج کھانا کھایا وہ پرانی گندم کا کھایا, نئی گندم کا نہیں ہے. یہ بھی بات, اللہ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ہے میری ماں کی دعا. تو میری امی الحمد. جان کی دعا کی سبب یہ مرکز چل رہا ہے الحمدللہ. اور آپ بھی دعا فرمائیں یہ چلتا رہے, دین کا کام کریں. یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں, یہ وہ واقعات ہیں جو ہم اپنی تاریخ میں پڑھتے ہیں اور بڑوں سے سنتے ہیں اور پرانے زمانے کے حوالے سے ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. لیکن آج کے دور میں بھی اگر آپ کا ایمان پختہ ہے, آپ کا یقین پکا ہے اور آپ محنت کرتے ہیں اور بے لوث محنت کرتے ہیں, جیسا آپ نے سنا کہ نہ کوئی تنخواہ ہے, نہ کوئی حصہ ہے, نہ کوئی کمیشن ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس ادارے کو, جس کا میں ذاتی گواہ ہوں اور میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں الحمدللہ, اور میں سر نے کوئی تقریب ایک تقریب کے علاوہ یہ 5ویں تقریب آپ کی ہے, ہر سال آپ آتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ہر سال تقریب بخاری میں یہاں آتا ہوں اور میں نہیں شاہد ہوں ان ساری باتوں کا جو سلفی صاحب بتا رہے ہیں. ناظرین کرام ہم نے ان سے تھوڑا سا ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, پھر تعلیم, پھر تدریس اور تبلیغ کے بارے میں پوچھا ہے. ابھی تھوڑا سا میں دوبارہ ان کی ذاتی زندگی کی طرف آنا چاہوں گا. سلفی صاحب آپ کی شادی کب ہوئی جیسا آپ نے بتایا, اور اس کے بعد پھر آپ کے بچے کتنے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, میری شادی جو ہے وہ 2003 میں ہوئی ہے اور میری اہلیہ جو تھی وہ جامع ام حبیبہ للبنات غازی روڈ لاہور. چنگی امر صدر لاہور سے فارغ التحصیل ہیں. اور ماشاء اللہ. انہوں نے وہاں پہ تقریباً 3 سے 4 سال عرصہ جو ہے وہ پڑھایا ہے ٹھیک ہے. اور شادی ہوئی ہے.
تو میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا حافظ سمیع اللہ سلفی ہے، وہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ پہلے اس نے حفظ کیا ہے یہاں پہ قاری سیف اللہ سیف صاحب کے پاس، پھر تجوید و قرات پڑھی ہے قاری عبدالسلام عزیز صاحب کے پاس، اور اب وہ مرکز طیبہ مرید کے میں ثلاثہ کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ عامہ کے پیپر بھی دیے ہوئے ہیں، 9th کلاس کے بھی پیپر دیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ تو وہ بڑا بیٹا جو حافظ سمیع اللہ وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر بیٹی ہے ماشاء اللہ مناہل اس کا نام ہے، تو ماشاءاللہ اس کی شادی میں نے کر دی۔ الحمدللہ ہاں جی، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر بیٹی ہے، وہ تیشبہ شہزادی ہے، اور وہ بھی درس نظامی کی فارغ ہے۔ ماشاء اللہ اس نے بخاری میرے پاس پڑھی ہے، ماشاء اور اللہ مکمل ہمارے جامعہ میں پڑھا، بلکہ مکمل ابتدائی تعلیم بھی مدرسے کی بھی اسکول کی بھی ساری اس نے اپنی امی کے پاس سے حاصل کی ہے۔ تو ماشاء بڑی اللہ کتابیں میں نے پڑھائی ہیں 1 کلاس سے لے کر، وہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ہی پڑھتی ہیں۔ پھر انہوں نے بخاری یہاں پہ پڑھی ہے، فاروق التحصیل یہاں کی ہیں، تو ماشاءاللہ وہ یہاں پہ پڑھا رہی ہیں۔ ہماری بیٹی بھی یہاں پہ ٹیچر ہے، اچھا ماشاء اللہ بطور استاد کام کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ہے حافظ صفی اللہ، ابھی اس کو بھی حفظ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ فیض عام حفظ کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ تو میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ اس کو بھی بڑا حافظ بنا دے، آمین۔ اور تو ماشاءاللہ بچے دین کا کام کریں گے، اور کرتے بھی ہیں، کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سامعین کرام، جیسا آپ سن رہے ہیں وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو خود دین کی تعلیم دیتے بھی ہیں، اور پھر ان کے بچے ان کے ساتھ ہی مل کے پڑھاتے بھی ہیں۔ ایسے واقعات اگر آپ پاکستان میں ڈھونڈنے نکلیں تو میرا خیال ہے چیدہ واقعات ہو گئے، اور بالخصوص بیٹیوں کے حوالے سے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھا رہی ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور عام طور پہ ہم پبلک سپیچز میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا ضرور پڑھا لو کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا جنازہ تو پڑھا سکیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل کر سکو کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح تو پڑھا سکیں۔ ہم دین سے بڑے پیار کرنے والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف ہمارا عام طور پہ توجہ کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو سلامت رکھے۔ جیسا میں نے بتایا کہ یہ بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، مطلب ہمارے شیخ الحدیث بھی خطیب ہوتے ہیں، لیکن شیخ الحدیث ہو اور پنجابی کا مترنم خطیب ہو، یہ واقعات بھی کم ہی ہم نے دیکھے ہیں۔ ہماری جماعت میں کچھ لوگ، لیکن بہت کم ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ پنجابی کے خطیب ہیں اور خوبصورت آواز کے خطیب ہیں، اور اس کے ساتھ شیخ الحدیث بھی ہیں، صحیح البخاری بھی 6ٹھی مرتبہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنے ناظرین کی تھوڑی دلچسپی کے لیے سلفی صاحب محترم سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے مخصوص پنجابی انداز میں ہمیں 2-3 اشعار سنائیں ضرور، تاکہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے ایک اس کی جھلک پیش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پنجابی میں انشاءاللہ شعر جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب جو ہمارے بہت بڑے، یہ ایک بات میں ناظرین کو بتا دوں، یہ مدرسہ چلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ تقریباً وقتاً فوقتاً میرے پاس آتے رہتے ہیں اور مجھے حوصلہ دیتے رہتے ہیں، تربیت کرتے رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ تو میں یوں کہوں کہ کبھی ڈسہارڈ ہو جاؤں تو ان سے رابطہ کرتا ہوں، تو پھر یہ مجھے تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ تو پھر ہم اللہ کی توفیق سے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو اب ان کی یہ فرمائش ہے، تو پنجابی میں جو ہے وہ شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئے دنیا میں ہدایت کے
پر محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا۔ خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی، لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، پر محمد سا ہوشی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، محمد سے بہتر نبی نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور پنجابی وچ قد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ، ماشاءاللہ ختم ماشاءاللہ۔ ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، کسے مانے یو جیا سونا نی جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، صحیفن نفاست تے پھلاں دا صحرا، و سبحان اللہ محمد دا چہرہ، صلی اللہ۔ مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد صلی اللہ۔ بنا کے قلم توڑ دیتا، صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ۔ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اور سنا، ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی مجلس میں اتنی خوبصورت باتیں، اور وہ ایسی کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ سنتا چلا جائے اور سیکھتا چلا جائے۔ ویسے ہی انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے آپ کی زندگی کا پورا ایک ویو لینا، جو آپ نے زندگی سیکھی ہے، زندگی گزاری ہے، بتائی ہے، اس حوالے سے چیزیں جاننا اور اس کے بارے میں پھر اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنا۔ محترم سلفی صاحب کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کی ہے، یقیناً بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وقت کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آج کی اس مجلس کو یہاں پر ہی ہم ختم کرنا چاہیں گے، اور بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، پہلے تو سلفی صاحب اور ان کی پوری فیملی کا آج کی میزبانی کا، اور اس کے بعد محترم سلفی صاحب نے جو ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھے طریقے سے، بہتر انداز میں، زیادہ ہمت کے ساتھ، زیادہ خودداری کے ساتھ، زیادہ عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا وہ تدریس میں، تبلیغ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہنستا بستا بھی رکھے، ان کے خاندان کو بھی سلامت رکھے، اور دین کا ایسا کام کرنے والے لوگ جہاں جہاں آباد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آباد بھی رکھے اور شاد بھی رکھے۔ آپ لوگوں کا سننے کا بھی بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔